حي على اپنی آخری کڑی اس پروگرام کی تاثرات کی آخری کڑی جو ہمارے معزز مہمان ہیں جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ بائک اللہ کالا پانی کے صدر مدرس بھی ہیں اور ایک اہم ذمہ دار بھی ہیں۔ میں شیخ محترم کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی تاثرات پند و نصائح اور مواعظ حسنہ سے تمام سامعین و سامعات اور عزیز طلبہ و طالبات کو مستفید فرمائیں۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک۔ الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، ذمہ داران، طلباء و طالبات کے سرپرست حضرات، میں نے آپ کا پورا پروگرام الحمدللہ سنا اور دیکھا، بڑی دلی مسرت ہوئی۔ اس طرح کے جو مسابقے ہوتے ہیں وہ انتہائی مطلوب بھی ہیں اور محمود بھی۔ اس طرح کے پروگراموں سے جہاں بچوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں آگے چل کر کے اس کے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنے طلباء اور طالبات نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے، تمام کے تمام طلباء اور طالبات انعام کے مستحق ہیں۔ اسٹیج پر آ جانا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مقابلہ کوئی بھی ہو، پوزیشن عموماً 3 ہی آتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو شروع سے آخر تک میں آپ کے مسابقے میں شریک رہا اور مجھے یہ لگا کہ جتنے بھی طلباء و طالبات نے شرکت کی ہے، تمام کے تمام طلباء و طالبات انعامات کے مستحق ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس طرح کے مسابقے میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملا۔ مسابقہ الحمدللہ انتہائی کامیاب رہا، اور جس موضوع کو لے کر کے اس مسابقے کا انعقاد کیا گیا وہ موضوع بھی انتہائی اہم تھا۔ مجھ سے پہلے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہمیں اور آپ کو جن باتوں کو اخذ کرنا چاہیے، آج کی اس مجلس میں ہمیں جن باتوں کو اٹھا لینا چاہیے، اچک لینا چاہیے، تو آپ یقین جانیں ڈاکٹر صاحب کی چند باتیں قابل غور بھی ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، تمام سرپرستوں کے لیے بھی اور طلباء اور طالبات کے لیے بھی۔ میں 2 باتیں آپ سے کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا،
کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچوں اور بچیوں کے لیے آج کا یہ دن بڑا اہم ہے، کیونکہ ان کے درمیان انعامات تقسیم کیے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں سرپرستوں سے کہوں گا کہ اس طرح کے اہم پروگراموں میں ان کی شرکت نہ کے برابر ہوتی ہے، تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب بھی اس طرح کے کسی بھی پروگرام کا انعقاد کیا جائے تو سرپرست بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام میں ضرور بھی ضرور شریک ہوں۔ دوسری بات، اس مسجد اور مدرسہ الحکمہ کے اساتذہ سے ہے کہ الحمدللہ بچوں نے جن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، بچوں کی ان صلاحیتوں کو دیکھ کر کے، عقیدے کے بارے میں ان کی معلومات کو دیکھ کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ نے ان بچوں اور بچیوں کے لیے بڑی محنت کی ہے، اور سرپرستوں کو خصوصی طور پر اساتذہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس ناحیے سے کہ عقیدہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عقیدہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر آج سے ہی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں عقیدے کی بات بیٹھ جاتی ہے تو آپ یقین جانیں مرتے دم تک یہ بات ان کے ذہن سے محو ہونے والی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کی اپنی اس مسجد کا، مسجد کے اساتذہ کرام کا، مسجد کے ذمہ داران کا، کہ جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ عقیدے کے تعلق سے بچوں کی ذہن سازی کی جائے۔ آپ اس بات پر مسجد انتظامیہ کا، اساتذہ کا، ذمہ داران کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے کہ عقیدے کی بہت ساری باتیں بچوں نے نہ صرف یاد کر لیں بلکہ انہیں اپنے ذہنوں میں بٹھا بھی لیا۔ اس طرح کے جو مسابقے ہوتے ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں، ہوتے رہنے چاہیے وقتاً فوقتاً، اور قابل تعریف بھی ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے مقابلے کا انعقاد کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں کوئی زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مسابقے میں جہاں اساتذہ اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں، وہیں سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی سی توجہ ان بچوں اور بچیوں پر دیں، تو آپ یقین جانیں یہ بچے اور بچیاں بڑے ہو کر کے اسلام کی داعی بن سکتی ہیں، اور عقیدے کے متعلق کوئی ان کا عقیدہ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ آج دیکھیں لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، لڑکے جو بے راہ روی کے شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نہ تو گھر کے اندر دین کی بنیاد کو پختہ کیا گیا ان کے، اور نہ ہی مساجد میں ان کے دین کی بنیادوں کو پختہ کیا گیا۔ دین کی جو بنیاد ہے عقیدہ، اگر یہ مضبوط ہو جائے تو کبھی بھی بچیاں بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ مضبوط ہو جائے کبھی بھی لڑکیاں مرتد نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ اگر اصبر ہو جائے تو لڑکے کبھی بے راہ روی کے شکار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دین کی بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے، اور یہ جو قدم اٹھایا گیا مسابقے کے ذریعہ، مقابلے کے ذریعہ، تاکہ بچوں کے ذہنوں میں عقیدہ بٹھایا جا سکے، یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اتنا بڑا قدم ہے کہ اس پر سرپرست اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد انتظامیہ اور اساتذہ کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ شروع سے لے کر کے آخر تک میں نے آپ کے پروگرام کو دیکھا، بچوں کے بات کرنے کا طریقہ دیکھا، مافی ضمیر کی ادائیگی دیکھی، قرآن کی تلاوت دلیلوں کے ساتھ دیکھی، حدیث جو پڑھتے ہیں بچے ان کے مخارج ہم نے دیکھے۔
الحمدللہ 90% بچوں نے بڑے ہی بہترین انداز میں ہر بات کی دلیل سامنے رکھی، جو قابل مبارکباد ہیں۔ بچے بھی مبارکباد ہیں کہ انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ دوسری ایک بات جو فضیلت الشیخ عبدالباری سلفی حفظہ اللہ نے مجھ سے کہی تھی، ابھی جو ہماری بہن کا ایک مشورہ آیا تھا تعلیم کے تعلق سے کہ بچوں کی کلاس اور آگے بڑھائی جائے، عمدہ مشورہ ہے۔ دیکھیے، ذمہ داران اگر یہاں موجود ہوں تو میں ان سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس جگہ ہے، اور مسجدیں تعلیم و تعلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ آپ کے پاس جگہ ہے، اساتذہ ہیں، وقت ہے، تو ان بچوں اور بچیوں کی تعلیم کو آگے بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کئی طرح سے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پنجم تک بچے یہاں پڑھتے ہیں، 3-4 سالہ کورس رکھ دیا جائے عربی کا، تاکہ بچے بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھ سکیں، حدیث کو پڑھ سکیں، اور اگر اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عربی میں معلمہ بننا چاہتی ہیں یا بچے معلم بننا چاہتے ہیں، تو وہ باہر کسی مدرسے میں، جامعات میں جا کر کے ایڈمیشن لے سکیں، کھلے شرح صدر کے ساتھ، انہیں کسی طرح کی دقت پیش نہ آئے۔ رہی بات شعبہ حفظ کی، تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بائک اللہ مومن پورہ سے آتا ہوں، گزشتہ 20 سالوں سے میں وہاں ہوں۔ آپ یقین جانیں، اہل حدیثوں کی ایک کثیر تعداد وہاں پر ہے، لیکن اس محلے میں کوئی ایک بچہ ایسا نہیں تھا جو نماز پڑھا سکے، کوئی ایک بچہ ایسا نہیں تھا جو منبر پر کھڑے ہو سکے۔ لیکن تقریباً 6-7 سال پہلے ہم نے شعبہ حفظ قائم کیا۔ جب شعبہ حفظ ہم نے قائم کیا تو صرف 3 بچوں نے ایڈمیشن لیا، اس میں 2 لڑکے تھے، 1 لڑکی تھی۔ پورا سال ہم نے 3 بچوں سے یہ شعبہ حفظ جو ہے شروعات کی، پورا سال لگ گیا، 3 بچے سے زائد نہیں آئے۔ جب 2 سال کے بعد کچھ بچے بڑھے، 10 بچے ہوئے، اور اس میں 2 بچوں نے مکمل حفظ کر لیا صرف 2 سالوں میں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، اور آج 6 سال کے اندر تقریباً 55 بچے اور 85 بچیاں حفظ کر رہی ہیں، اور ان میں سے تقریباً 20 بچوں نے حفظ مکمل کر لیا اس محلے میں۔ اور آج نماز پڑھانے کے لیے لڑائی ہوتی ہے کہ کون سا بچہ کب نماز پڑھائے گا۔ پہلی صفوں میں وہ حاضر رہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اور اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا جو نماز پڑھا سکے۔ بچیوں میں سے الحمدللہ 7 بچیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے، ان کی شروعات ہوئی 4 سال پہلے۔ اور یہ جو شعبہ قائم کیا گیا ہے، انہیں پورا وقت نہیں دینا پڑتا ہے، وہ اپنی عصری تعلیم جاری رکھتے ہیں 3 گھنٹے کے لیے، 5 سے 8، وہ شام میں وہ بچے اور بچیاں آتی ہیں اور حفظ کرتی ہیں، قرآن یاد کرتی ہیں۔ الحمدللہ اکثر بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے 15 پاروں سے زیادہ حفظ کر لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1 سال کے بعد اگر میں انشاءاللہ آیا تو میں آپ کو سامنے اعلان کروں گا کہ ہمارے یہاں سے 20-25 بچیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا۔ تو یہ معمولی اپلبدھی نہیں ہے۔ تو ذمہ داران کو سوچنا چاہیے اس تعلق سے، آپ کے پاس جگہ ہے، وقت ہے، اساتذہ ہیں، سب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کو لے کر کے کہ آپ نے مجھے اس مسابقے میں دعوت دی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یقیناً آپ نے بچوں کے لیے بڑی محنتیں پیش کی ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں، اور ذمہ داران کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا، اور اسی طرح سے تمام سرپرستوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بچوں کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کے مستقبل کو سنوار دے اور انہیں اس لائق بنا تاکہ یہ کہیں بھی رہیں تو دین کے لیے کام کر سکیں اور ایک مثال بن سکیں۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔